یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، حق نام پیغمبر کا ادا کون کرے گا، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا۔ میں آپ کو یہ کیس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ تو بیسیکلی جب آپ انڈیا سے یہاں پہ آتے ہیں سعودی میں، تو وہ یہاں پہ یا تو آپ انڈیا ایئرپورٹ میں کنورٹ کراتے ہیں منی کو، تو وہ کافی کاسٹلی پڑتا ہے، بٹ آپ کوشش کریے کہ آپ یہاں پہ ریال لے کے آئیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ریال ہے، یہ کافی سارا ایکچولی میرے پاس 5000 پلس ہم ریال لے کے آئے تھے، حالانکہ ہمارا ہوٹل اینڈ کھانا پینا سب کچھ آن لائن بک کر لیا، اس کی پیمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے، بٹ جسٹ سیفر سائڈ اینڈ کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں سو یو شوڈ ہیو انف کیش۔ تو یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا، یہ یہاں کا کرنسی ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ یہاں کے شیخ ہیں اور یہ ان کی فوٹو یہاں پہ لگی ہے۔ سو یہ ایک نوٹ ہے، یہ 500 ریال کا ہے، تو وی ہیو لائک انف اماؤنٹ ہیئر۔ اینڈ آپ یہ کام اور کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ کر کے آئیں کہ کچھ ہم انڈین روپیز بھی لے کے آئیں، تاکہ اگر پیسے کم پڑتے ہوں شاپنگ میں یا پھر جو چیزیں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی آئے تو اس کے لیے بھی آپ یہ انڈیا میں کچھ کیش بھی لا سکتے ہیں۔ اینڈ دین ایک چیز آپ اور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس US ڈالر ہے تو آپ US ڈالر لے سکتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس سنگاپور ڈالر ہے، آئی ایم ورکنگ ان سنگاپور، تو میں نے بھی سنگاپور ڈالر بھی میں نے کچھ زیادہ ہی لے لیا تھا، تو یہ سب چیزیں اتنا میرے پاس ہے، کافی ہے، تو اٹس لائک اباؤٹ لائک مور دین 5 lakhs وی ہیو آلریڈی۔ اور ہمارے پاس کچھ دبئی کے درہم بھی ہے، آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں ہے، شاید آپ ہی نے کہیں اور رکھ دیا ہے، کہاں رکھ دیا آپ ہی؟ ایک ہی بچہ ہے میرے بیگ میں۔ ٹھیک ہے۔ ہیلو گائیڈ، السلام علیکم، یہ ہماری بس ہے اور ہم جا رہے ہیں اب زیارت کے لیے۔ چلو چلو، ہماری بس جو ہمیں لے کے جائے گی زیارت جانے کے لیے۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آواز جاری صاحب آپ کو پیچھے۔ تمنا تو شہروں کا سردار دیکھوں، تمنا تو شہروں کا سردار دیکھوں، مدینہ کی گلیاں وہ بازار دیکھوں، اور جہاں بھیج دی رب نے جنت بنا کر، جہاں بھیج دی رب نے جنت بنا کر، حبیب خدا کا وہ دربار دیکھوں، اور ترستی تھی آنکھیں جنہیں دیکھیں، ترستی تھی آنکھیں جنہیں دیکھنے کو، وہ گنبد وہ جالی وہ مینار دیکھوں۔ یقیناً ہماری آنکھیں ترس رہی تھی جب خانہ کعبہ پہ کے گلاف پہ نگاہیں پڑتی یا گنبد خضرا پہ نگاہیں پڑتی، تو دل سے ایک دعا نکلتا کہ یا اللہ کوئی انداز انتظام کر دے، کوئی اسباب پیدا کر دے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ قسم یہاں رحمتوں کا نزول ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، لیکن جو اطمینان سکون ہے اسے محسوس کرنے والا دل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو تیز مت کرو، یعنی بلند مت کرو، جیسے ہم آپ سے بات کرتے ہیں تیز آواز میں، یا آپ ہم سے باتیں کرتے ہیں اس انداز میں باتیں نہ کریں، ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہوں گے اور تمہیں خبر پر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مدینہ کو بڑا ہی ادب و احترام والا مدینہ بنایا۔ یہ دیکھیں، یہ تو آپ کے تھوڑی دوری پہ ہے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، یہ غزوہ خندق کی ہے۔ غزوہ خندق اسلام کی 30ویں جنگ ہوئی تھی، 7 مساجد کہتے ہیں نا۔ آپ پیچھے والے گیٹ سے جو نکلتے ہیں جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ جبل صلا کا پہاڑ کسے کہتے ہیں، جبل صلا بھی کہتے ہیں، اور سجدہ غار یہی ہے۔ جب قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نازل ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام یہی آ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں 7 مساجد اس لیے کہتے ہیں کہ 7 مسجد تھی، یعنی 7 مصلی لگے ہوئے تھے، بعد میں حکومت نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی۔ دیکھیں یہ سامنے ٹاور کے پاس دیکھیں، یہ مسجد فتح ہے، اور ٹاور سے نیچے کی طرف دیکھیں پانی کے ٹنکے جیسی قبر میں مسجد سلمان فارسی ہے، اور ایک پیچھے کی طرف اگر نظر آ جائے تو دیکھ سکتے ہیں مسجد علی اسے کہتے ہیں، اور 2 مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنائی گئی جامع الخندق 1428 ہجری۔ دوستوں
मस्जिद कुबा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हदीस में फरमाते हैं मन ततारा फी बैतिही सुम्मा ता मस्जिदन कुबा फसल्ला फीही सलातन काना लहू का अजरी उम्रतुन। ऐ ईमान वालों, हुदूद कुबा से पहले वजू करो और मस्जिद कुबा करके 2 रकात नमाज अदा फरमाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुन्नत तरीका है ना, पाकी नुस ईमान है, नुस को आधा को नुस कहते हैं ना, आधा को नुस कहते हैं कि बाकी नुस ईमान और बाकी आधे में है ना। तो ये तरीका है। मैंने जो कहा कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है पल भर की खबर नहीं, है ना। हमने सामान बहुत वर्षों का बना रखा है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी हमने फ्यूचर प्लान कर लिया है ना। लेकिन एक सांस से हमने अंदर ली, हम गारंटी से नहीं कह सकते कि वो सांस से मेरी बाहर आ जाएगी ना। और हमारी तौबा वही तब कबूल है जब हमने एक सांस ले लिया ना। कोशिश करें, अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से करके एक मस्जिद बनाई गई। इस्लाम की तीसरी जंग क्यों हुई? इस्लाम की पहली जंग बदर, जो यहाँ से 170 या 180 किलोमीटर की दूरी पे, वो जंग कितने में हुई? 2 हिजरी में हुई और 17 रमजान का महीना। मुसलमान कितने थे? 313, यानी मुट्ठी भर मुसलमान थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब जंग बदर के मुकाम पे पहुंचते हैं तो जहाँ पे मस्जिद अरीस बनी है ना, वहाँ पे अल्लाह से दुआएं करते हैं, या अल्लाह ये हमारी 15 सालों की मेहनत का नतीजा 313 है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत की ना, उनमें 313 ईमान लेकर गए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये हमारी 15 सालों की मेहनत का नतीजा 313 है, तू मदद फरमा। अगर तूने मदद न फरमाई और इस जंग में 313 शहीद हुए तो फिर तेरा नाम लेने वाला क़यामत तक कोई नहीं रहेगा। यकीनन अगर उस 313 उस जंग में शहीद हुए तो फिर नाम कौन लेगा? नाम तो कोई लेने वाला नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जबल मलाइका पे 5000 फरिश्ते भेजे, जिनमें 70 कुरैश मक्का जहन्नम के हवाले हुए और 70 गिरफ्तार हुए। बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, लहब, सैदा अब अपना बदला लेने के लिए उन्होंने दूसरी जंग का ऐलान फरमाया। दूसरी कौन सी जंग थी? जंग भर। चूंकि पहले मदीना बड़ा नहीं था, जितना मस्जिद नबी भी देख रहे हैं वहीं तक महदूद था। अब तो माशाअल्लाह अपने ने कहा जहां तक जारी मदीना ही दिखा, मदीना से वो दूरी। और वो जब जंगे खत्म हुई 3 हिजरी में, उनकी 3 रवायत है, 7 सवाल या 13 या 15 सवाल का महीना था। मुसलमान कितने थे? 1000, जिनमें 300 मुनाफिकीन भी शामिल थे। उनके गार्जियन अब्दुल्लाह इब्न उबई होते। कुफार मक्का 3000 का लश्कर लेकर के आते, जबकि वहां पे मुसलमानों की नुकसानी हुई। 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की शहादत हुई, लेकिन फिर भी वो जंग मुसलमानों के हक में रही। इस्लाम से बात करती है और कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें भी लेकर के चलिए जन्नत की तरफ। अगर आप अपनी चचा को लेकर के जा रहे हैं तो हमें भी लेकर के चले, नहीं तो ये हमारी वादियों में शहीद हुए, हमारी वादियों में मदफून करें। ये रोती है, सिसकती है। अगर लगता है ना गैर ईमान वाले जब पत्थर से आपने कलमा पढ़ा गया तो ये बात करती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम यही मदफून करते हैं ना। जो कुछ नाली टाइप का एक बना हुआ है, कुछ जगह जब अपनी गाड़ी आ रही थी नया टाइप का बना हुआ है, कोई जगह पूरा मुतय्यन नहीं है, लेकिन इस तरफ जबले रुमाल की तरफ उनको मदफून किया गया। 52 साल के बाद जब वो नहर वगैरह की कुछ खुदाई वगैरह हुई ना, तो अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला यहाँ पे आराम फरमा रहे थे। आपकी कब्र मुबारक जहाँ खुली तो आपके जिस्म पे जो जख्म लगे हुए थे उसी तरीके से तरोताज़ा थे। तो बाद में ला करके प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने चचा को यहाँ पे मदफून करते। बाकी 67 सहाबा इकराम देखिए, ये सामने मिट्टी का बहुत खड़ा हुआ देख रहे हैं। बस में आ गया, गाड़ी खुली हुई नहीं इसकी, ये देख रहे हैं इसके अंदर 67 साहब 67 और 3 हो गए 70 हो गए। इज्तिमाई मदफून, इज्तिमाई किसे कहते हैं? एक कब्र के अंदर 4-5 सहाबा को मदफून किया, अपने दिल पे हाथ रखे, कब्र की क्या लंबाई चौड़ाई बस ऐसी ही रखा गया होगा। एक कब्र खुदा गया होगा और कब्र में इसी तरीके से रख दिया होगा, एक के ऊपर। वो भी किसी के भाई रहेंगे, किसी के साथ, किसी के भाई, किसी के मामूजाद, खालाजाद भाई। मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा तसद्दुद हुआ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों से जब आंसू तारी हुआ ना, तो आपकी हिचकियाँ चालू हो गई और उस आंसू से आपके दाढ़ी मुबारक कर गई। मक्का में थे, कब्रों की ज़ियारत के लिए मना फरमाया था, क्योंकि यहूदी नसारे किया करते थे। मक्का से मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो आप फरमाते हैं कि कब्रों की ज़ियारत करें। क्यों? ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी कि ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुँचा, बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़तों के साथ पहुँचा है। यकीन करें तो एक दस्तरखान पे हमें परोस करके मिला है। आज तो हम अपने बच्चों से ये भी कहते हुए डरते हैं कि बच्चे उस करके फजर तो एक अलग बात हो गई, सुबह का वक्त होता है, सुबह की नींद जो होती है ना,
بڑی خطرناک نیند ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام 1000 لشکر کو لے کر کے نکلتے ہیں. جہاں پہ مسجد مسترحہ میں نے دکھایا تو وہاں سے یہ واپس ہو جاتے ہیں نا, وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں 300 لشکر کو لے کر کے عبداللہ ابن ہے نا. یہ جبل رمات اسی پہاڑ کے پیارے آقا علیہ السلام 50 صحابہ اکرام جو تیر انداز میں بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کو کھڑے رہنے کے لیے کہتے ہیں. گارجین بنا دیا گیا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو, اور تاکید فرما دی گئی کہ آپ نیچے نہیں آئیں گے جب تک ہم نہ ہے نا. شروع میں مسلمان اس طریقے سے وہ دشمن کو خدے نا, چند مسلمانوں کے نقصان کم جاتا ہے نا. خالد بن ولید جب یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں جہنم کا حوالہ کیا, لہٰذا یہ خالد بن ولید ابو سفیان سے, اور ابو سفیان اپنے لشکر سے بات کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. لیکن دونوں تو تیر کا جو نشان بنا ہوا ہے وہ کفار کا دیکھنا ہوتا ہے. خالد بن ولید ابو سفیان کو دیتے ہیں سائڈ میں, اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے 2 بھاگوں میں بانٹ دیا. دوسروں کو مسلمانوں کی زیادہ نقصان ہے. ایک نقشہ بنایا گیا ہے, اس کو چاہیں گے تو تصویر لے سکتے ہیں نا. آ جائیں انشاءاللہ. محبت کرتی ہے اور ہم وقت سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمیں دوست رکھتی ہیں, ہم سے دوست رکھتی ہیں. یہ جنتی پہاڑ ہے. باروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو جنت کے ایک دروازے پر. تو یہ پہاڑ پیارے آقا مسجد اقصی مدینہ جو تھا یہودیوں سے گھرا ہوا, قبلہ بیت المقدس ہے, سب بیت المقدس کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام 53 سال کے بعد 53 سال کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے. کیوں فرمایا؟ قریش مکہ جان کے دشمن بنے, اللہ کا حکم ہوا تھا کہ محمد آپ یہاں سے ہجرت فرما لے. مدینہ کے اندر یہودی کثرت سے بڑے ہوئے. پیارے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے تو یہاں کے یہودی نصارے آپس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف محمد ہمیں غلط بھی کہتے ہیں, ہمارے قبلہ کو بھی قبلہ بنایا ہوا ہے. وجہ کیا تھی کہ جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور بیت المقدس کی طرف اس طریقے سے جب نماز ادا فرماتے ہیں تو ہم تو پیچھے خانہ کعبہ ہو جاتا ہے. لیکن مکہ میں یہ ممکن تھا کہ قبلہ بیت المقدس, قبلہ بیت المقدس اور سامنے خانہ کعبہ نہیں. یہ صرف مکہ میں ممکن تھا, جہاں باقی جگہ پہ ممکن نہیں تھا. پیارے آقا علیہ السلام 16 مہینے 7 دن یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرماتے ہیں. جب بھی نماز آپ نے ادا فرمائی تو بیچ بیچ میں آپ کی نگاہیں آسمان کی بلندی کی طرف جاتی ہے. یعنی اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے کہ اللہ کوئی پیغام بھیجے, جبریل امین کو بھیجے. 16-17 مہینے کے اندر ہی یہاں پہ علاقہ جو تھا نا وادی عقیق کہلاتا, اور ایک قبیلہ بنتا قبیلہ بنو سلمہ. اسی قبیلے میں آپ کی دعوت تھی, اور ایک صحابیہ کی طبیعت خراب تھی, ایک خاتون کی طبیعت خراب تھی. پیارے آقا علیہ السلام تشریف لاتا ہے, ان کی خیر و عافیت کے ان کی خیر و عافیت لے کر کے جب واپس ہوتے ہیں آپ نا تو جوہر کا وقت ہوتا ہے. اس میں بڑا اختلاف ہے, اثر کا بھی ذکر ہے, اس بات کا دھیان رکھیں. لیکن اثر یا جوہر 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے. زیادہ تر حدیثوں میں جوہر کے وقت کا ذکر ہے. پیارے آقا علیہ السلام بنو سلمہ کے جو قبیلے مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں جوہر کی نماز ادا کرتے ہیں. غور کریں گے, بڑی باریک ہے. ظہر کی نماز آپ نے ادا کی, 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی تھی, لیکن نگاہیں تو آسمان کی طرف جا ہی نہیں تھی, انتظار میں تھے. لہذا 3ری رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائے. سورہ بقرہ آیت قبلتین مسجد ہے, یہاں پر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. آج آپ نے حج میں میرے ساتھ میں کریں گے تو بھلا کون کرے گا, امت نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. حق نام پیمبر کا ادا کون کرے گا, حق نام پیمبر کا ادا کون کرے گا. امت نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے, یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے, ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا, ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا. حق نام پیمبر کا ادا کون کرے گا. اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ, اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ, اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا.
اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا؟ حق نام پیمبر کا ادا کون کرے گا؟ سر دے دیا سبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، سر دے دیا سبیر نے